الرحمن الرحیم تمام ویورز کو پیغام سند کی طرف سے السلام علیکم دوستو، جیسا کہ گریجویشن کی جابس بھی آ چکی ہیں، انٹرمیڈیٹ کی جابس بھی آ چکی ہیں، اور اس حوالے سے بہت زیادہ جابس آ چکی ہیں۔ کسی جابس کی ڈیٹس ختم ہو چکی ہیں اور کن کی ڈیٹس ابھی رہتی ہیں، اور کچھ جابس ابھی کافی آنے والی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ سب سے ڈفرینٹ سوالات آتے رہتے ہیں کافی کینڈیڈیٹس کے، تو اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کو حل کریں گے۔ لائک وائز کے ڈاکیومنٹس کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، کہاں بھیجنے ہوتے ہیں، کیا ایڈریس ہے کہ یہ، اور سپلائی ڈیٹ کا لاسٹ ڈیٹ کیا ہوتی ہے جابس کی، اور اس کے علاوہ جو ہے اپلیکیشن فارم کہاں سے ملے گا، اس کو فل اپ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈسکس کریں گے، ایک چیز ون بائی ون۔ تو اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے گا تاکہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں اور کسی قسم کی کوئی کنفیوژن آپ کو نہ رہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جاب کے اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو وہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ www.paygamsnd.com پہ یہ تمام جابس ہم ڈیٹ وائز جو ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ مینس کے جو 7 جولائی والی جابز آئی تھی ان کو اپلوڈ کیا تھا، 8 جولائی والی، 9 جولائی والی۔ تو ان جابس میں آپ جب جائیں گے تو پھر وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ پہ کلیئرلی مینشن ہوتا ہے کہ 15 دن کے اندر، 10 دن کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو جس ڈیٹ کو یہ جابس آئی ہوئی ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ مینشن ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو یہ جاب آئی ہے، اور اس سے آگے والے 15 دن ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کلیئرلی ہو جائے گا کہ اس کی آخری تاریخ کیا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکیومنٹس کون کون سے بھیجنے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکیومنٹس جیسا کہ ہر جو جاب آئی ہوتی ہے اس کی جب آپ ایڈورٹائزمنٹ پڑھتے ہیں وہاں پہ، تو آپ جب تھوڑا سا اس کو غور سے پڑھیں گے ہر ایڈورٹائزمنٹ کو، تو اس میں ڈاکیومنٹس، تمام ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو لکھے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہر جاب ٹو جاب تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام ڈاکیومنٹس کی ایک ایک کاپی جو ہے اٹیسٹڈ ہوتی ہے، مس کی کسی بھی گزیٹڈ افسر سے آپ اٹیسٹ کروائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے 2 پاسپورٹ سائز فوٹو ہوتے ہیں جو آپ کے اپلیکیشن فارم پہ چپکانے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کے ڈاکیومنٹس۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ڈاکیومنٹ ضروری کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو ضروری ڈاکیومنٹس آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جو آپ ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوگی، جس ایڈورٹائزمنٹ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں، تو اس میں آپ جب دیکھیں گے، اس کو دوڑا سا پڑھیں گے، تو اس میں کلیئرلی تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں بھیجنی ہے لائک وائز۔ لیکن ہر جاب کے ڈاکیومنٹس تھوڑے بہت ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، تو یہ تھوڑا سا خیال کیجیے گا، ایڈورٹائزمنٹ کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا سوال آتا ہے کہ کس ایڈریس پہ ڈاکیومنٹ بھیجنے ہوتے ہیں، اور کیا سب ڈاکیومنٹس ایک ایڈریس پہ بھیجنے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو دوستو، ڈاکیومنٹس ایک ایڈریس پہ نہیں بھیجنے ہوتے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی آفیسز کراچی میں یا حیدرآباد میں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ہیں۔ کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا جس طرح سندھ سیکریٹریٹ ہے، وہ بھی 3-4 سندھ سیکریٹریٹ کی بلڈنگز ہیں، اور ان بلڈنگز پہ 1 2 3 4 ڈفرینٹ فلورز ہیں، اور ڈفرینٹ فلورز کی آفیسز ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں۔ تو اس حوالے سے جو تمام ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوتی ہیں، تو جس ایڈورٹائزمنٹ میں آپ نے اپلائی کرنا ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں، اس ڈپارٹمنٹ کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کو پڑھنا ہوتی ہے۔ تو اس میں کلیئرلی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے کس ایڈریس پہ بھیجنا ہے۔ وہ کلیئر مینشن ہوتا ہے کہ سیکریٹری لائیو اسٹاک یا سیکریٹری XYZ، اور اس کے سیکریٹریٹ نمبر، اس طرح بلڈنگ نمبر، یہ فلاں فلاں۔ تو یہ چیزیں اس پہ مینشن آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے اپلائی فارم کہاں سے ملے گا، اور اپلائی فارم فل کیسے کرنا ہے۔ تو اپلائی فارم کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ جو ہے paygamsnd.com، وہاں پہ آپ کو اپلائی فارم مل جائے گا۔ وہاں پہ 3 فارمیٹس ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی، اور اس کو آپ مینولی فل کریں گے تو بالکل ایزی ہے فل کرنا، اور اس کو آپ ایک ایک چیز جو ہے فل اپ کرتے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا سوال ہوتا ہے کہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس تو نہیں ہے، تو اس حوالے سے ہم اس کی جگہ کیا دیں گے۔ تو سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے پرسنل پورٹل پہ جو آپ کی مارکس آپ کو ملے ہوئے ہیں، جو آپ کے رزلٹ کارڈ میں مارکس ڈسپلے ہوئے ہیں، ان کا آپ ایک پرنٹ لے لیں۔ پرنٹ لے کے آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے اس کا پرنٹ لے کے رکھ لیں اپنے پاس۔ تو جتنی بھی جابس آتی جائیں گی اس میں آپ وہ اس کی سیم کاپی
اٹیچ کر کے اپلائی کریں گے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جو اپلیکیشن فارم ہیں اور جو آپ کی مارکس والا فارم ہے ان دونوں کی آپ 8-8 10 کاپیز رکھ لیں اپنے پاس کاپی کروا کے, تاکہ جیسے جابز آتی جائیں اس میں پھر آپ یہ دونوں چیزیں اٹیچ کرتے جائیں تو یہ سیم چیزیں فل ہوں گی. اس والے سے ہمارے ساتھ رہیے, باقی جو بھی اپڈیٹس آتے رہیں گے ٹائملی ہم آپ کو شیئر کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.